السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 11 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، واسألہم اور پوچھئے ان سے۔ یہ سوالیہ ہے، واو کے ساتھ آئے تو پھر پہلا لفظ ساکن ہوگا۔ واسألہم اور پوچھیں ان سے، عن القریۃ التی اس بستی کے بارے میں وہ جو، التی کا مطلب وہ جو ہے، الذی مذکر کے لیے آتا ہے، التی مونث کے لیے، وہ جو کانت تھی، حاضرہ موجود، حاضر، بر دریا۔ اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو موجود تھی یا آباد تھی، دریا یعنی دریا کے کنارے پر۔ بستی سے مراد ایلا یا ایلیا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں ایلیا نام ہے، کچھ کہتے ہیں ایلا نام ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، اس کا سارا واقعہ، ہفتے کے دن کا واقعہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں، اور میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بستی ایلیا تھی، اور اس کے جو باشندے ہیں نا، دریائے شور کے قریب آباد تھے، اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ اذ جب، یعدون انہوں نے زیادتی کی، وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت ہفتے کے دن میں، اذ جب، تأتیہم جب آتی تھی ان پر، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعاً اوپر اوپر، ظاہر یا اوپر اوپر، ویوم اور دن، لا یسبتون وہ نہیں ہفتہ کرتے تھے، لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ ہفتے کے دن ان کو منع تھا نا کہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تو ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں اوپر اوپر آتی تھی دریا کے، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا اس دن آتی نہیں تھی۔ کذالک اسی طرح سے، نبلوہم ہم نے آزمایا ان کو، بما باوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانیاں کرتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ بھلا یہ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، اور آزمائش اس وجہ سے ان پر یہ آئی تھی کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور اذ جب، قالت کہا، امتم منہم ان میں سے ایک جماعت نے، لما کیوں، تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوم کو، نلواہ اللہ تعالیٰ، مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ مہلکن مسلمون کے وزن پر ہی آنا ہے، یہ اسم فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کرنے والا، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے نا، تو مہلکو ہلاک کرنے والا، معذبو عذاب دینے والا، ٹھیک ہے، اسم فاعل ہے، عذاب دینے والا ہے ان کو، عذابا شدیدا عذاب سخت۔ قالو انہوں نے کہا، معذرتاً معذرت کرتے ہوئے، یعنی معذرت کرنے کے لیے ہم نصیحت کرتے ہیں، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور تاکہ وہ، یا شاید کہ وہ، یتقون وہ ڈر جائیں اللہ سے ڈر کے تو اپنی اس نافرمانی کے کام سے باز آ جائیں۔ تو یہ وہ جو بستی تھی نا، بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ لوگوں کا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، تو ہفتے کے دن نافرمانی کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ انہوں نے ہیلا سازی کی تھی نا، آپ نے یہ میری ویڈیو پیچھے میں نے بنائی ہوئی ہے سورۃ بقرہ میں، تو آپ نے وہ دیکھ لینی ہے، اس میں سارا میں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا تھی کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنا منع تھا، تو وہ ہیلا سازی کر کے ہفتے سے ایک دن پہلے جال ڈال دیتے تھے، اور اگلے دن، ہفتے سے اگلے دن یعنی اتوار کو وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو ہیلا سازی سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔
تو ایک گروہ جو تھا وہ 2 گروہ جو تھے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک گروہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور 2 گروہ نافرمانی نہیں کرتے تھے. تو وہ جو 2 گروہ نافرمانی نہیں کرتے تھے نا، اس میں سے ایک گروہ نافرمانی کرنے والوں کو روکتا تھا اور ایک نہیں روکتا تھا، ٹھیک ہے نا. خود تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے وہ جماعت جو دوسروں کو منع نہیں کرتی تھی نا، وہ منع کرنے والوں کو، جو نافرمانی کرنے والوں کو منع کرتے تھے، ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہے، ان کو عذاب دینا ہے، تو تم ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ تمہاری نصیحت کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دینا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو وہ گروہ، وہ لوگ جو منع کرتے تھے نا لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے، وہ کہنے لگے ان کو کہ معذرت کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کریں گے کہ اللہ جی ہم نے تو ان کو منع کیا تھا آپ کی نافرمانی کرنے سے، یہ خود ہی باز نہیں آئے، ہے نا. تو عذر پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ وہ یتقون، وہ ڈریں. اور امید ہے، یعنی ہمارے سمجھانے سے کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، ہے نا. تو یہ نصیحت کرنے والے جو ہے نا ان کو جواب دیتے ہیں جو لوگوں کو برا کام کرنے سے منع نہیں کرتے تھے. تو پھر ان کا کیا حال ہوا اللہ جانتا ہے. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو نجات دے دی تھی جو منع کرتے تھے برائی سے، یعنی جو منع کرنے والے، روکنے والے لوگ تھے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی. باقی جو 2 گروہ ہیں ان کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف نافرمانوں کو سزا دی گئی تھی اور جو منع نہیں کرتے تھے ان کو سزا نہیں دی گئی تھی. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان 2 گروہوں کو سزا دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے سزا ملی تھی، عبرت کا نشان ان کو بنایا گیا تھا، اور جو صرف منع کرنے والے لوگ تھے نا ان کو اللہ نے نجات دی تھی. اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی تفسیر صحیح ہے، قرآن یا حدیث سے ہمیں کوئی اتنا اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا. فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو وہ جو ینہونا، روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، واخذنا الذین، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب بائس، برے عذاب کے ساتھ، بما کانوا، باوجہ اس کے وہ جو تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو 3 گروہ تھے ان میں سے جو منع کرنے والے لوگ تھے نا، یعنی جو برائی سے منع کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور 2 گروہ کا اللہ تعالیٰ نے حال نہیں بتایا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک منع کرنے والا تھا اور ایک منع کرنے والا نہیں تھا اور ایک نافرمانی کرنے والا تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے اور نہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تفسیر کرنے والے مفسر جو ہیں وہ اس کے بارے میں 2 رائے پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک تو گروہ کہتا ہے کہ نافرمانوں کو صرف اللہ نے ہلاک کیا تھا، اور جو منع کرتے تھے اور جو منع نہیں کرتے تھے لیکن خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف ان کو نجات دی تھی جو منع کرتے تھے برائی سے، اور جو منع نہیں کرتے تھے ان کو، نافرمانوں کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا. اللہ جانتا ہے اس میں سے کون سی تفسیر یا کون سی بات درست ہے. تو جو جتنی بات ہمیں بتائی گئی یا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمیں نہیں بتائی گئی ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فلما، پھر جب عتو، انہوں نے سرکشی کی، اما، اس سے جو نہو، ان کو منع کیا گیا تھا، انہو، اس سے، قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسین، ذلیل. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ سارا واقعہ پڑھ چکے ہو. سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے چہرے مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا اور عبرت کا نشان بنا دیا تھا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب خبر دے دی، اطلاع دے دی. اذَّنَ کا مطلب اعلان کرنا بھی ہوتا ہے. اعلان کر دیا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، ضرور وہ بھیجے گا یا مسلط کرے گا، علیہم، ان پر، کن پر، یہودیوں پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من، جو، یسومہم، پہنچائے گا ان کو، سوء العذاب، برا عذاب یعنی بری سزا. انکا، بے شک، ربک، رب آپ کا، لسریع العقاب، یقیناً جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور رحیم، یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا، اس بات کی اطلاع دے دی کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو برے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں قرآن پاک میں، آپ نے فرعون کے بارے میں پڑھا جو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا تھا، کافر بادشاہ تھا، ان کو سزائیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ نے مسلط کیا تھا اس کو۔ پھر آپ ایک جالوت بادشاہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جالوت بادشاہ کافر تھا جس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا، تو وہ بھی بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے مسلط کیا گیا تھا۔ تو اس طرح اور کئی بادشاہ ہیں، 2 کا نام میں نے اس لیے بتایا کیونکہ آپ ان سے واقف ہیں، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پہ نا ہر دور میں کسی نہ کسی ایسے انسان کو، کافر کو مسلط کر دیتے جو ان کو سزائیں دیتے تھے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد ہے سزا دینے والا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ جو توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے پر بھی قادر ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو کاٹ دیا، یعنی تقسیم کر دیا، فی الارض زمین میں، امماً گروہ، یعنی وہ اکٹھے ہو کے نہیں رہ سکتے تھے۔ جب بھی اکٹھے ہوتے تھے ان کے اوپر کوئی کافر بادشاہ مسلط ہو جاتا تھا، ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط ہو جاتی تھی، تو ان کو پھر الگ الگ تھوڑے ہو کر رہنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں بھی کچھ جو یہودی ہیں بنی اسرائیل، یہ مدینہ میں بھی کچھ لوگ آباد ہوئے تھے آ کے، ہے نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گئے دنیا میں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ، یعنی سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے پھر یہ مسلمان ہوئے، یعنی نیک لوگ جو ہیں نا وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اپنی کتاب پر بھی انہوں نے عمل کیا، اور پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو بھی پہچان لیا، ان پر بھی ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے جو تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے آزمایا ان کو بالحسناتی، اچھائیوں سے، بھلائیوں سے، یعنی خوشحالی کے ساتھ، وَالسَّيِّئَاتِ، اور بدحالی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو اچھائیاں، بھلائیاں، خوشحالیاں بھی دیں، اور پھر ان کو بدحالیاں بھی دیں کہ کیا پتہ کہ چھوٹی سزا ان کو دنیا میں ملے، اس سے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فخلفا، پھر جانشین ہوئے، من بعدہم، بعد ان کے، خلف جانشین، ورث الکتاب، وہ وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون، وہ لیتے تھے، عرض، مال، ھذا الادنی، اس دنیا کا، ویقولون، اور وہ کہتے تھے، سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن یأتیہم عرض، اور اگر آتا ان کے پاس، عرض، مال یا سامان، مثلہ، اس کی مانند، یأخذوہ، وہ اس کو لے لیتے، الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم، ان پر، میثاق الکتابی، کتاب میں پختہ وعدہ، اللہ کہ نہ، یقولو، وہ کہیں گے، اللہ پر، الا الحق، مگر حق ہی، ودرسوا، اور انہوں نے پڑھا، ما فیہ، جو اس میں ہے، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں عقل کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جانشین ہوئے بعد میں ان کے بعد، نیک لوگوں کے بعد، وہ جانشین جو غلط جانشین ثابت ہوئے۔ کتاب کے وارث کون ہوتے ہیں؟ انبیاء تو چلے جاتے ہیں نا پیچھے، ان کی امت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہی کتاب کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیک لوگ تو چلے گئے، ان کے پیچھے جو ان کے وارث کتاب کے ہوئے نا، وہ ایسے ناخلف تھے کہ وہ دنیا کا مال، ادنا سے مراد حقیر چیز کو کہتے ہیں نا، یعنی دنیا کا حقیر مال لینے کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پرواہ نہ کی، اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور ساتھ یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو عنقریب بخش بھی دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی پوچھ نہیں کرنی۔ یہ ان کا اپنی طرف سے بنایا ہوا، خود گڑا ہوا ایک باطل عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کا مال لوٹ لیں، لے لیں، ہم کسی کی جان لے لیں، ہم پر سب کے خون معاف ہے، سب کا مال ہم پہ حلال ہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی مانند اور بھی ان کو ملے تو اور بھی لے لیں، یعنی کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ان کا پختہ وعدہ یاد دلا کے، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہو گے؟ تو پھر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس کتاب میں ہے۔ ٹھیک ہے، درسو کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور درسو کا مطلب مٹا دینا بھی ہوتا ہے، احکامات کو مٹا دینا، یعنی جو کچھ انہوں نے کتاب میں پڑھا اس کے احکامات کی پرواہ نہ کی، اس پر عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں عربی محاورہ بولا جاتا ہے دراست الریح الاسارہ، یعنی ہوا نے سارے نشانات مٹا ڈالے۔ ٹھیک ہے نا، تو درسو کا مطلب پڑھا بھی کرنا ہے اور مٹانا بھی کر سکتے ہیں، دونوں معنی اس کے ذہن میں رکھ کے نا تو پھر اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے جو کتاب میں لکھا تھا اس کو پڑھا، اس کے بعد اس کو مٹا ڈالا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دار الاخرہ، آخرت کا گھر ہے نا، وہ تقوی والوں کے لیے ہے، وہ بہترین گھر ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں عقل کرتے؟ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، نہیں ہم ضائع کریں گے، اجر المصلحین، نیکی کرنے والوں کا اجر۔ مصلحین اصلاح کرنے والوں کا یا نیکی کے کام کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اجر پھر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ، اور جب، نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے اٹھا کھڑا کیا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ ذلۃ، سائبان ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہ، بے شک وہ، یعنی وہ پہاڑ، واقع بہم، گرنے والا ہے ان پر، خذوا، پکڑو، یعنی اللہ نے پھر ان کو کہا پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، ساتھ قوت کے، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوہ طور، یہ جو پہاڑ طور ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تھا۔ یہ سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے اور 93، اس میں آپ کو سارا یہ بتایا ہوا ہے۔ میں دوبارہ سے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں، آپ کو سارا پتہ چلے گا۔ سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اس کے احکامات پڑھ کے سنائے نا، تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ بہت مشکل احکامات ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہونا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا اور ان سے عہد لیا۔ کون سا عہد لیا تھا وہ وہاں بھی ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ میں بھی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر کے نا، تو پھر ان سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے نا، جو کتاب دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو سختی سے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا اس کو یاد رکھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم متقی بنو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ مان نہیں رہے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو بلند کر کے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا۔ پھر اس وقت انہوں نے ڈر کے قبول کیا، بعد میں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پس پشت ڈال دیا، اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہاں پہ آپ کا رکوع نمبر 11 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔